اندر اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر کچھ اوصاف رکھے ہوتے ہیں. ان اوصاف کی بدولت انسان قابلیت، صلاحیت، اوصاف کو دیکھ کر ایک دور اندیش آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس نے بڑا ہو کر کیا بننا ہے یا اس کے مقدر میں کیا ہوگا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت، صلاحیت، جمع مردی، بہادری دیکھ کر میرے آقا نے زبان نبوت سے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن نبوت پھیلا کر دعا کی تھی، میرے اللہ اسلام کو عزت یا عمر بن خطاب کے ذریعے دے دے یا عمر بن حشام کے ذریعے دے دے. یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبت ہے، ایک بلندی ہے، ایک عظمت ہے، ایک شان ہے کہ ہر ایک کو اسلام کی ضرورت تھی لیکن اسلام کو عمر بن خطاب کی ضرورت تھی. ہر ایک اسلام کے اندر داخل ہوا ہے لیکن عمر بن خطاب کو اسلام کے داخلے کے لیے میرے آقا نے مانگا ہے. ہر ایک کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے لیکن اسلام کو عزت میرے اللہ نے عمر بن خطاب کے ذریعے سے دی. پھر آپ نے سنا نہیں ہے کہ عمر بن خطاب جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں ننگی تلوار آسمان کی طرف کر کے ہوا میں لہراتے ہوئے کہتے ہیں، آؤ آج تک اسلام کی دشمنی کرنے والوں، اسلام کی مخالفت کرنے والوں، آج عمر اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے. جو چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کرانا وہ یتیم کرا لے، جو چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا تو ذرا اسلام کی مخالفت میں نکل کر تو دیکھے. یہ ایک مقام تھا جناب عمر بن خطاب کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی عظیم شخصیات کے اندر سے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو پیدائشی طور پر ہی بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. ایک سفر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راستے کے اندر پڑاؤ ڈالنا پڑا، میرے آقا کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. آقا خیمہ کے اندر ہے اور باہر لوگ خیمہ کے باہر سے گزرتے جا رہے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد کی بات ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جیسے کوئی آدمی خیمہ کے آگے سے گزرتا ہے اس کے پاؤں کی کھسکھساہٹ، کھڑکھڑاہٹ میرے آقا کو خیمے کے اندر سنائی دیتی ہے. آقا باہر کھڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ ابھی خیمے کے آگے سے کون گزرا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا فلاں ابن فلاں گزرا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ گزرنے والا میرے اللہ کو بڑا پسند ہے. کوئی گزرتا تو گزرنے والا کافر ہوتا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ گزرنے والا میرے اللہ کو بڑا ناپسند ہے. اتنی دیر کے اندر خیمے کے آگے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں. آقا پوچھتے ہیں ابو ہریرہ اب خیمے کے آگے سے کون گزرا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا خیمے کے آگے سے گزرنے والے نوجوان کا نام خالد بن ولید ہے. میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں بڑا باصلاحیت نوجوان ہے، بڑی میرے اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے، یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے. صرف یہاں تک بس نہیں کی، میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ہوا سیف من سیوف اللہ، یہ نوجوان وہ ہے جو میرے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو زمانہ جاہلیت کے اندر دیکھتے تھے نا حالت کفر میں، ان کو دیکھ کر اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر کہا کرتے تھے خالد بن ولید کو میرے اللہ نے جو صفات عطا کی ہے نا دیکھ لینا، اس طرح کی صفات والا نوجوان کبھی کفر پر باقی نہیں رہ سکتا. ایک دن آئے گا یہ اسلام کے اندر داخل ہوگا اور میرا اللہ اس کو اسلام کی وجہ سے بڑا نوازیں گے، بڑی عزت عطا کریں گے، بڑا مقام عطا کریں گے. اس کی شجاعت کے، اس کی بہادری کے، اس کے جنگی میدان کے مارکوں کا نام ہوگا. پھر دنیا نے دیکھا نا کہ وہی خالد بن ولید ہے. ایک روایت کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر رات کے وقت میرے آقا کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور سننے سے دل نرم ہوتا ہے، نرم ہو کر اسلام کی محبت دل میں آ جاتی ہے. ایک دوسری روایت کے اندر لکھا فتح مکہ کا موقع ہے، میرے آقا کے صحابی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں
خط لکھتے ہیں، اور خط کے اندر لکھتے پیغام کیا ہے؟ مکہ کے اندر خالد بن ولید موجود ہے، خط ملتا ہے، خط پڑھا لکھا بھائی نے، اے خالد مجھ سے میرے محمد عربی نے پوچھا تھا تیرا چھوٹا بھائی خالد کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہہ دیا آقا خالد تو مکہ کے اندر ہے، آقا آپ دعا فرما دیجئے نا میرا رب اس کو اسلام کی دولت عطا کر دے۔ میرے بھائی پیغمبر نے تیرا پوچھا ہے، تیری صلاحیتوں پر داد دی ہے، میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لکھنے والے نے لکھا، دل تو پہلے نرم ہو چکا تھا، بھائی کا خط بھی آ گیا۔ خط پڑھتے ہی مکہ سے اپنے جگری یار عمر بن عاص جو مکہ کا سردار ہے اس کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں میں نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا، کیا تو میرے ساتھ مدینہ جائے گا؟ عمر بن عاص بھی فوراً تیار ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک اور دوست عثمان بن طلحہ جو قریش مکہ کے سرداروں میں سے بڑا ذی وجاہت آدمی تھا اس کو بھی تیار کیا۔ تین دوست اکٹھے ہو کر مکہ سے سفر کر کے مدینہ کی سرزمین پر میرے آقا کے قدموں میں پہنچتے ہیں، اکٹھے ایک ہی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے اپنے صحابہ کو، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، مکہ نے اپنی دھرتی کے 3 سرداروں کو تمہاری جھولی کے اندر ڈال دیا ہے، جناب خالد بن ولید، عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کی بات آپ حضرات نے جنگ احد کا معاملہ سنا، ابتداً مسلمانوں کو فتح ہوئی، جب کافر بھاگے تھے نا، منہ موڑ کر بھاگے تھے، اکیلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کافروں کی جانب سے سپہ سالار تھے جو سمجھتے تھے کہ یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہم جائیں گے، گھومیں گے، پہاڑ کی پیچھے سے آ کر جب ہم حملہ کریں گے تو مسلمان اس وقت ہمارے مقابلے میں اٹھ نہیں سکیں گے۔ یہ اپنے ساتھ اپنے گروپ کو لے کر گئے، راستہ بدلا، پہاڑ کی پیچھے سے آئے تو مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، اور شدید نقصان کے بعد جب اسلام قبول کیا پریشان ہوتے تھے۔ آقا کے سامنے بیٹھے، آقا میں نے حالت کفر کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، اب مجھے اس تکلیف دینے پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آقا وہ میں کام کر تو بیٹھا ہوں، میری زندگی کے اندر کیسے اس سارے معاملے کا خمیازہ جو میرے سر کے اوپر ہے وہ کیسے ٹل سکتا ہے؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا خالد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الاسلام یہدم من کان قبلہ، جو دل سے میرے اللہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے میرا اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ارادہ کر لیا، اچھا آقا میری سابقہ زندگی کے گناہ تو معاف ہو گئے، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنی زندگی ساری اسلام کے لیے وقف کر دی، میں نے ایسا کام کرنا ہے کہ جس کام سے اسلام کو تقویت ملے۔ تاریخ میں لکھا ہے میرے آقا کی زندگی میں سب سے پہلا جو مارکہ جس کے اندر جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا غزوہ موتا ہے۔ غزوہ موتا کے اندر بڑی جمع مردی کے ساتھ کام کیا۔ میرے آقا تو مدینہ کے اندر تھے، آقا نے فرمایا پہلے سردار، پہلے سپہ سالار زید ہیں، زید اگر شہید ہو گئے تو جھنڈا جعفر بن طیار اٹھائیں گے، جعفر بن طیار شہید ہو گئے تو اس کے بعد جس کو چاہے قافلے والے اپنا امیر بنا لیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت زید کی شہادت کے بعد جھنڈا اٹھانے والے جعفر بن طیار ہیں، حضرت جعفر بن طیار کے بعد شہید ہو، جعفر بن طیار کی شہادت کے بعد جھنڈا ایک اور صحابی اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا مدینہ کے اندر پریشان، زید بن ثابت شہید ہو گئے، جھنڈا جعفر بن طیار کے ہاتھ میں آ گیا۔ جعفر بن طیار کی شہادت کے بعد سپہ سالار ایک اور صحابی بن گئے، ان کی شہادت کے بعد کیا بنے گا؟ جیسے ان کی شہادت کے بعد قافلے والوں نے جناب خالد بن ولید کو سپہ سالاری عطا کی ہے، میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اب جھنڈا میرے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آیا ہے، رب کعبہ کی قسم میرا اللہ اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طلحہ اسدی اور سجا نامی جو عورت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میرے آقا کی ختم نبوت پر حملہ کیا تھا، بہت بڑی تعداد کو لے کر مسلمانوں کی جانب سے میدان جنگ کے اندر جب اترتے ہیں، سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہاں تک نہیں، وہ جو مسیلمہ کذاب جس نے میرے آقا کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا،
جس کا نام ہر مسلمان کو پتہ ہے، اس ظالم نے میرے آقا کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار قراء کو، بے شمار صحابہ کرام جو حافظ قرآن ہے، ان کی قیادت کے اندر ان کے قائد بنا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، میرے اللہ نے ان ختم نبوت کے تاج پر حملہ کرنے والوں کا سر اگر قلم کرایا تو اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کرایا ہے۔ میرے دوستو، یہ اسلام کے عظیم ہیرو ہیں، یہ اسلام کے کمانڈر ہیں، یہ اسلام کے مرد مجاہد ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی ہے۔ خود اپنے بدن کے 100 سے زائد زخم اپنے جسم کے اوپر تلوار کے لگائے، اور پھر بالآخر جب وفات آتی ہے تو وفات کہاں پہ آئی؟ چارپائی کے اوپر رو رہے ہیں وفات کے وقت۔ کسی نے آ کے پوچھ لیا خالد بن ولید کیا موت کی سختی سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، موت کی تکلیف سے نہیں رو رہا۔ کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، میں نے اتنے سارے غزوات میں شرکت کی ہے، اتنی جنگوں کے اندر لڑا ہوں، اپنے بدن پر 100 سے زائد زخم کے نشان برداشت کیے ہیں، میرے جسم پر زخم لگے، شدت کے ساتھ خواہش تھی اللہ اپنے میدان کے اندر اپنے دین کی سربلندی کے لیے تلوار چلاتے ہوئے دشمن کا سر کاٹتے ہوئے میں چاہتا تھا میرے بدن کے اوپر بھی تیری رضا اور تیرے راستے میں دشمن وار کرے، یہ سر تن سے جدا ہو جائے۔ اللہ میں اس شہادت کی خواہش کرتا تھا جس شہادت کے لیے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ اللہ میں تو اس شہادت کی دعا کرتا تھا جس کے لیے دعا جناب عمر بن خطاب نے کی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک۔ رو اس بات پہ رہا ہوں، جنگیں میں نے لڑی، لڑائی میں نے لڑی، فتح میں نے حاصل کی، دشمن کے مقابلے میں بھی نکلا، اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا، لیکن میدان جہاد میں موت نہیں، موت آج بھی بستر کے اوپر آ رہی ہے۔ یہ وہ عظیم صحابہ ہیں، اپنی تکلیف، اپنی سارا کچھ تن من دھن لٹا دیا، اور رونا کس بات پیار ہے کہ میدان جنگ میں موت کیوں نہیں آئی، میدان جنگ میں سر قلم کیوں نہیں ہوا۔ میں بستر کے اوپر، علماء نے لکھا، سمجھایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میرے اللہ نے آپ کو سیف من سیوف اللہ قرار دیا، اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔ پیغمبر کو شہادت کیوں؟ آپ علیہ السلام کی وفات زہر، علماء نے لکھا زہر میرے آقا کو غزوہ خیبر کے اندر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت میرے آقا ام عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ وہ جو زہر مجھے خیبر کے اندر دیا گیا تھا نا، مجھے آج اس زہر کی تکلیف اور اثر محسوس ہو رہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہے ہیں، میرے آقا کی وفات کا سبب وہ زہر بھی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا پیغمبر کی وفات یہ بھی شہادت ہے، اللہ نے آپ کو اخروی طور پر شہادت عطا کی، دنیاوی طور پر شہادت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اگر دنیاوی طور پر شہادت دے دیتے نا، جو کافر میرے نعوذ باللہ میرے آقا کی طرف تلوار اٹھاتا تو کہتا کہ میں نے اللہ کے آخری نبی کو قتل کر دیا۔ میرے اللہ نے اس لیے شہادت کسی کافر کے ہاتھ سے نہیں دلوائی۔ سمجھایا اے خالد تجھے پیغمبر کی زبان سے سیف من سیوف اللہ کا لقب ملا ہے، جس کو میرے آقا کی زبان نے اللہ کی تلوار قرار دے دیا۔ تو جس میدان کے اندر گیا تیرے قدم بڑھتے چلے گئے، تو نے تلوار اٹھائی، میرے رب نے فتح عطا کی، تو میدان کے اندر نکلا، کفر بھاگتا چلا گیا، اسلام کو قوت ملتی چلی گئی، طاقت ملتی چلی گئی، شوکت ملتی چلی گئی۔ اگر خدا نخواستہ کسی کافر کی تلوار سے تیرا سر قلم ہو جاتا، کافر خوشی سے کہتا کہاں گئی وہ اللہ کی تلوار جس کو پیغمبر نے سیف من سیوف اللہ کہا تھا؟ میں نے نعوذ باللہ رب کی تلوار توڑ دی۔ میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان کی لاج بھی رکھی اور اپنی تلوار کی حفاظت کر کے کفر کو بتا دیا کہ رب کی تلوار توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسلام کے اندر پیغمبر کے اللہ کے احکام میں ہر ایک کے اندر حکمت ہے، ہر ایک کے اندر کمال ہے۔ ہاں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے تو ایک الگ بات ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیوں بیان کر رہا ہوں؟ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ صحابی ہیں جو جمادی الاول، آج غالباً 23 جمادی الاول ہے، اسلامی تاریخ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتی،
بہرحال 23 جمادی الاول ہے، اس جمادی الاول کے مہینے میں میرے آقا کے اس صحابی نے اپنے گھر کے اندر وفات پائی ہے، اس لیے ان کی سیرت سنانا، ان کی عظمت سنانا، ان کے مقام سنانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح ہر شعبہ، ہر ایک ادارہ، ہر ایک کالج، یونیورسٹی وہ کیا کرتی ہے جناب والا، اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے یعنی لیڈروں کی ان کی زندگی اور ڈے منانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ میں ایک بہت بڑے پروگرام کے اندر گیا، میں نے وہاں جا کے پوچھ لیا، یہ اسی ربیع الاول کی بات ہے، سر آپ بھی ایک اسکول کے پرنسپل ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ میں بہت بڑے پروگرام کے اندر گیا، پروگرام کے اندر جا کے میں نے پوچھ لیا کہ ہمارے اس مجمع کے اندر کون خوش نصیب ہے جو کہ 10 مبشرہ صحابہ کرام کے نام سنائے گا، میں اس کو 1000 روپے نقد انعام دوں گا۔ آپ یقین کریں پورے مجمع کے اندر سے ایک بھی نہیں کھڑا ہوا جس نے 10 مبشرہ صحابہ کرام کے نام سنائے ہوں۔ میں اپنے اسی مجمع جمعے والے کے اندر کہتا ہوں آپ میں سے کوئی سنا دے 10 مبشرہ صحابہ کرام، وہ میں تعریف میں بتاتا ہوں، 10 مبشرہ صحابہ کرام وہ 10 صحابہ کرام جن کو زندگی کے اندر میرے آقا نے جنتی ہونے کی بشارت عطا کی ہے۔ آپ میں سے کوئی سنا دے 10 صحابہ کے نام؟ شاباش، تو میرا ہی شاگرد ہے نا، تو صبر کر، کوئی اور سنائے تو میرے ہی مدرسے میں پڑھتا ہے نا، تو سنا دے گا، کوئی اور ساتھی سنائے۔ 10 صحابہ کرام کے نام سنا دے، 10 مبشرہ صحابہ کرام، 1000 روپے انعام ہم دیں گے۔ یہ تو میرے پاس، یہ بھی تو میرا شاگرد ہے، کوئی اور کھڑا ہونا جی، ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ لمحہ میں آن لائن کلاس پڑھاتا ہوں جی، یہ باتیں بتانے کی نہیں لیکن ایک سبق کے لیے بتانا پڑتی ہیں۔ میرے پاس پڑھنے والی ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں۔ آپ یقین کریں سر، میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ سبق پڑھ رہی ہیں، سبق بعد میں، لیکچر بعد میں ہوگا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے 10 مبشرہ صحابہ کرام کے نام سنا دے، پوری کلاس کی مہینے کی فیس معاف کر دوں گا۔ اللہ کی قسم ایک بھی نہیں سنا سکے۔ صرف پھر الزام ہم مولویوں پہ، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو جو کیا مسلمان تو سارے ہی ہیں نا جی، مقتدر شخصیات